اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور اگر جان لو اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہانوں کا سکون پاؤ گے۔ اللہ عز و جل ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑتا، انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 دوا بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا، اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پہ راضی ہوا۔ اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ہمارے دل میں سکون اور ہماری روح میں سکون آ جاتا ہے۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب ذوالجلال کو ڈھونڈنے میں لگی ہوتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اسی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہ وہیں پہ فرما دیتا ہے: کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کن سے فیکون تک کا سفر۔ اللہ کی دوستی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ نیند سے اٹھ کر فجر وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اس سے کہیں، اس کو پکاریں، وہ آپ کا رب ہے جو سب جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، حکمت والا ہے۔ یا رب، بس تیری ہی محبت چاہتی ہوں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔
تنہائی تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، اللہ رات کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، کیونکہ اللہ انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے اور وہی تمہارے غم کی دوا۔ اللہ پسند کرتا ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے اور اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اس کی محبت پہ شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو۔ وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے، اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، تمہارا گڑ گڑانا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ جب تم اللہ کو جاننے کی، اس کو ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے نا، تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ یہی رب ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔